ٹیکنالوجی کی جنگ میں داخل ہو چکی ہے، جہاں روایتی ہتھیاروں کے بجائے اکانومک وارفیئر، سپلائی چینز اور جدید ٹیکنالوجیز کا کنٹرول فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اور اس میدان میں امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ سب سے اہم ہے۔ کونسل آن فورن ریلیشنز کی تازہ رپورٹ بتاتی ہے کہ چین نے ریاستی سطح پر مربوط حکمت عملی کے تحت پچھلے 10 سالوں میں اے آئی، کوانٹم اور بایوٹیک میں تقریباً $900 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے، جو امریکی سرکاری خرچ کا 3 گنا سے بھی زائد ہے، جبکہ امریکہ زیادہ تر مارکیٹ ڈریون انوویشن اور پرائیویٹ سیکٹر فائنینسنگ پر انحصار کر رہا ہے۔ اس غیر متوازن حکمت عملی کے نتیجے میں ایک اہم کمزوری واضح ہوئی۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ امریکی بایوٹیک اور فارما سیکٹر چین پر گہرے طور پر منحصر ہے۔ تقریباً 80% امریکی بایوٹیک کمپنیاں چینی فرموں کے ساتھ معاہدات رکھتی ہیں، اور ایک کمپنی جو چائنا کی ووکسی ایپ ٹیک ہے، وہ امریکی ادویات کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار رکھتی ہے، اور ادویات کے لیے ضروری کی سٹارٹنگ مٹیریلز کا تقریباً 80% چین سے آتا ہے۔ اس اثنا میں چین نے نقل کرنے کے دور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب خود ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 2024 میں چینی اے آئی ماڈلز نے کارکردگی کا فرق تقریباً 80% تک کم کر دیا، اور چین کے پاس عملی طور پر کام کرنے والے کوانٹم کمیونیکیشن سیٹلائٹس بھی ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کو بنیادی ورک فورس کی کمی کا سامنا ہے۔ اے آئی ڈیٹا سینٹرز، سیمی کنڈکٹرز، فیبز اور بایو مینوفیکچرنگ ہبس کو چلانے کے لیے الیکٹریشنز، مشینسٹس، ٹیکنیشنز اور اسپیشلائزڈ انجینئرز درکار ہیں، اور سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں 2030 تک تقریباً 400,000 انجینئرز کی گلوبل شارٹ فال کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ یہ سب کچھ صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتا ہے، اور کولڈ وار کے دور کے برعکس آج انوویشن کا بڑا حصہ حکومتوں کے بجائے نجی کمپنیوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ پرائیویٹ فرمز منافع کے تقاضوں کے تحت فیصلہ کر رہی ہیں، اور بعض اوقات ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو چین میں آؤٹ سورس کر دیتی ہیں، جس سے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کونسل آف فورن ریلیشنز کی وارننگ یہ ہے کہ اگلی دہائی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ اے آئی، بایوٹیک اور کوانٹم میں قیادت خربوں ڈالر کے اقتصادی فوائد، سپلائی چینز پر کنٹرول اور مستقبل کے دفاعی توازن کا تعین کرے گی۔ اس لیے امریکہ کو اپنی آؤٹ ڈیٹڈ اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا ہوگا، سپلائی چینز کو ڈیورسیفائی اور سیکیور کرنا ہوگا، ورک فورس ڈیولپمنٹ کو تیزی سے اسکیل اپ کرنا ہوگا، اور پبلک پرائیویٹ کوآرڈینیشن کے ذریعے تیز اور ہدفی پالیسیاں تشکیل دینی ہوں گی، ورنہ عالمی ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ جزاک اللہ۔